شروع ہو چکا ہے اور آج ماہ رجب المرجب شریف کی 8 تاریخ ہے اور اس کی نویں شب جو ہے غروب آفتاب کے ساتھ ہی آج شروع ہو چکی ہے۔ رجب شریف کے مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شریف کا چاند نظر آنے پر ایک دعا فرمائی کہ اے رب کریم ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں برکت فرما اور اس سے متصل مہینہ شعبان کا اس مہینے میں بھی ہمارے لیے برکت فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک خیر و عافیت اور صحت و سلامتی سے پہنچا۔ یہ وہ دعا ہے جو ذخیرہ احادیث میں مختلف کتب حدیث میں یہ دعا موجود ہے۔ اس دعا میں 3 باتیں ہیں کہ جاری مہینہ رجب شریف کا اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد آنے والے شعبان کے مہینے میں حضور نے برکت کی دعا فرمائی اور تیسرا مہینہ متصل رمضان المبارک ہے اور اللہ کریم سے یہ دعا فرمائی کہ رمضان شریف کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ اس حدیث شریف کی شرح میں ائمہ محدثین نے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام رجب شریف کے چاند نظر آنے سے ہی رمضان المبارک کے لیے تیاری شروع فرما دیتے تھے، بلکہ حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ کمر بستہ یہ محاورہ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جانا اور پوری کوشش اور پوری محنت اور پوری لگن کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے کسی کام کے لیے کمر بستہ ہو جانا۔ اور پھر اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے کی 27ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ معراج عطا کیا گیا، جس معجزہ معراج کا 15ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ میں اس کو ذکر کیا گیا اور قرآن مجید میں اس معجزہ معراج کو سیر کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ اسے نبی کریم علیہ السلام کی سیر کہا گیا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سیر کرائی۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو۔ تو سیر معراج کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا اور یہ معجزہ معراج، یہ سیر معراج ائمہ مفسرین کے نزدیک ماہ رجب شریف کی 27ویں شب کو پیش آیا اور یہ سیر اسی مہینے کی 27ویں شب کو کرائی گئی۔ ایک تو یہ اس مہینے کی عظیم نسبت ہے اور ایک اور اس مہینے میں تاریخ اسلام کی اور خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ جن کی دین اسلام کے لیے اس قدر خدمات زیادہ ہیں
جب وہ تشریف لائے تھے راجستھان کی سرزمین پر تو اکیلے آئے تھے، بالکل اکیلے تشریف لائے، لیکن جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 95 لاکھ یا 99 لاکھ مسلمان چھوڑ کے گئے۔ اس شخصیت کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ پورے ہندوستان میں یہ پہلی شخصیت ہیں جو تشریف لائے جنہیں آج ہم خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ 6 رجب شریف کو آپ کا مثال ہے اور آپ کا عرس شریف 6 رجب کو ہوتا ہے، اور اسے چھٹی شریف کے نام سے آپ کے دربار عالیہ پر جو عرس کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں انہیں خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف کہتے ہیں۔ حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، ان کا وصال جو ہے وہ ربیع الثانی کی اور ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ہوا، لہذا ان کے ایصال ثواب کے لیے جو محافل منعقد ہوتی ہیں انہیں 11ویں شریف کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کا وصال 6 رجب شریف کو ہوا، اس لیے ان کے ایصال ثواب اور عرس کی تقریبات عرس کی جو ہیں انہیں چھٹی شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اصل مقصد ان کی مبارک روح کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے انہوں نے پوری زندگی کام محنت کی کوشش کی اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کون کون سے نمایاں کام کیے کہ آج ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ وہ تبلیغ اسلام کا نمایاں کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا کہ 90 لاکھ لوگوں کو دولت ایمان سے اور دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ اپنے اخلاق، اپنی تعلیم اور اپنی تربیت اس قدر مؤثر تھی کہ لاکھوں لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیا۔ ان کا عرس مبارک یہ 6 رجب شریف کو گزرا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں ایک اور بڑی عظیم نسبت ہے کہ امیر المومنین اسد اللہ الغالب تاجدار حل عطا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ولادت، آپ کا میلاد شریف با اختلاف روایات جمہور کے نزدیک 13 رجب المرجب کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ تو آپ کے جشن ولادت کی تقریبات میں اہل ایمان منعقد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے، پھر آخری عشرے میں معراج شریف کی محافل منعقد ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری نسبتیں بحمد اللہ تعالی ایسی ہیں کہ ان سب پر اپنے اپنے موقع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح رجب شریف کی آخری تاریخ کو، یعنی جس رات شعبان المعظم کا چاند نظر آیا، رجب شریف کا مہینہ ختم ہو گیا اور شعبان شریف کا چاند نظر آیا، اس شب کو ایک ایسی عظیم ہستی اور شخصیت جنہوں نے سب سے بڑا کارنامہ یہ سر انجام دیا
کہ عشق رسول کی خوشبوؤں کو انہوں نے 4 دانگی عالم میں بکھیرا اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے باعمل علماء کی ایسی کھیپ تیار کی کہ ان کے شاگردوں میں سے جہاں جہاں کوئی شاگرد بیٹھ گیا اس نے اس پورے علاقے کو نہیں، اطراف و اکناف کو پھر عقائد حقہ کی تبلیغ اور لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کیا۔ وہ میرے دادا استاد ہیں جنہیں آج اہل علم محدث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد سردار احمد ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام سردار احمد رکھا، لیکن جب آپ سن شعور کو پہنچے تو آپ نے اپنے نام میں محمد کا اضافہ کیا، تو جب بھی لکھا کرتے تھے محمد سردار احمد۔ وہ ایسی شخصیت تھے جو کالج میں پڑھنے کے لیے آئے تھے لاہور، داخلہ لیا، باقاعدہ کالج بے ہاسٹل میں رہتے تھے کہ اسی دوران لاہور کی تاریخی مسجد ہے کشمیری بازار میں، دیکھنے کے قابل ہے، مسجد وزیر خان اس کا نام ہے، تاریخی مسجد ہے۔ اس مسجد میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے اور شہزادے اس وقت حیات تھے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا، ان کا وہاں بیان تھا۔ تو کسی گاڑی پہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر لاہور کے بازاروں میں اعلان ہو رہا تھا کہ آج رات کشمیری بازار کی مسجد وزیر خان میں حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے علم دین کی فضیلت پر خطاب فرمائیں گے۔ جیسے کالج کے طالب علم اعلان سنتے ہیں تو جو دینی رغبت رکھتے ہیں ان میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلو ہم بھی چلیں گے اور بیان سنیں گے جا کے۔ اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جب وہ مسجد میں پہنچے تو حجت الاسلام جب تشریف لائے تو ان کی شخصیت ایسی نورانی شخصیت تھی کہ جو ایک دفعہ ان کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں، ایک تو ان کے چہرے پر نورانیت اور روحانیت بڑے اعلیٰ درجے میں تھی، بڑی جاذبیت تھی، بڑا پرکشش چہرہ تھا، متاثر ہوئے بغیر کوئی آدمی رہتا نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ علمی وجاہت، علمی اعتبار سے اتنی مضبوط شخصیت تھی کہ جب گفتگو فرماتے تھے تو علم کے موتی جو ہیں وہ بکھرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ ایک نظر میں جب حجت الاسلام کو دیکھا تو آپ نے اسی وقت بیان سننے کے بعد یہ ارادہ اور نیت کر لی کہ میں کالج کی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دینی تعلیم حاصل کروں گا، علم دین پڑھوں گا۔ اور جب بیان کے بعد آپ اپنی قیام گاہ پر جانے لگے تو دونوں طرف لوگوں کی لائنیں لگ گئی مصافحہ کرنے کی، اس طرف بھی لائن تھی، اس طرف بھی، درمیان میں حضرت چل رہے تھے۔ تو یہ جو اس وقت نوجوان تھے، اسٹوڈنٹ تھے، محمد سردار احمد، یہ بھی اسی قطار اور لائن میں کھڑے تھے۔ تو حجت الاسلام سے جب مصافحہ کرنے لگے تو انہوں نے بڑے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا، تو انہوں نے بھی بڑے غور سے جب دیکھا تو ہاتھ پکڑ لیا۔ حجت الاسلام کا ہاتھ پکڑ کر عرض کی حضور میں آپ کے ساتھ بریلی شریف جانا چاہتا ہوں اور علم دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یوں آپ کالج کی تعلیم کو چھوڑ کر آپ بریلی شریف چلے گئے اور حجت الاسلام کی بارگاہ میں رہ کر انہوں نے مکمل درسیات کی تعلیم حاصل کی، اور پھر ایسی تعلیم پائی کہ آپ حیران ہوں گے۔ یہ تاریخی بات ہے، یہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے
حجت الاسلام جن کے چہرے سے اور ان کی تبلیغ سے ان کی نورانیت و روحانیت علمی وقار و وجاہت سے متاثر ہو کر علم دین حاصل کیا تھا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھانے کی سعادت ان کو ملی۔ دیکھیے کتنی بڑی مثال ہے کہ استاذ کا جنازہ شاگرد پڑھا ہے، اس لیے کہ آپ نے وصیت کی تھی، حجت الاسلام نے وصیت فرمائی تھی، یعنی ایسا رنگ چڑھا اور ان کے ایسی تبدیلی آئی اور اس مقام و مرتبے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ محمد سردار احمد پڑھائیں گے۔ اور پھر یہ تو استاد گرامی ہیں، میٹرک میں جب پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ان کے والد گرامی گاؤں کے نمبردار تھے، چودھری میرا بخش، دیال گڑھ امرتسر کے قریب ایک گاؤں ہے دیال گڑھ، وہاں کے رہنے والے تھے اور نمبردار تھے، جٹ برادری سے۔ تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ان سے مرید کرایا کہ ہمارے مبیر صاحب ہیں تو بیٹا آپ بھی وہاں بیعت ہو جاؤ۔ تو میٹرک کی تعلیم جب حاصل کی تو اس زمانے میں آپ کے والد صاحب نے انہیں بیعت کرا دیا، شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی اور اپنے استاذ کی بھی نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس مقام پہ شیخ نے مرید کو اس مقام پہ پہنچا دیا اور وہ رنگ چڑھایا، وہ نورانیت و روحانیت عطا کی، ولایت کی اعلیٰ ترین منزلیں اور درجات اور تقوی اور طہارت کے عطا فرمائے کہ پیر و مرشد بھی کہہ رہے ہیں کہ میری نماز جنازہ میرا مرید سردار احمد پڑھائے گا، اور استاذ جنہوں نے ایسا کامل بنایا وہ بھی وصیت کر رہے ہیں کہ میری نماز جنازہ محمد سردار احمد پڑھائے گا۔ یہاں ایک خاص بات جو میں اس کی طرف آج درس لینا چاہتا ہوں، یہ بنیادی میں تمیدن باتیں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان کی عمر جو ہے 36 برس تھی جب انہوں نے اپنے استاذ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے پیر و مرشد 36-37 سال کی عمر میں استاذ کا جنازہ 36 سال کی عمر میں پڑھایا، 37 سال کی عمر تھی کہ پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلی صف کے اندر وہ بزرگ کھڑے تھے جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، لیکن انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے تو ان کے بیٹوں کو دیکھا۔ تو اعلیٰ حضرت کا بہت پہلے وصال ہو گیا تھا۔ تو وہ شخصیات جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے علم حاصل کیا، اکتساب فیض کیا، ان کے مرید تھے، شاگرد تھے، 80 سال 90 سال کی عمر کے سفید ریش کے بزرگ وہ پہلی صف میں کھڑے ہیں اور جنازہ پڑھانے کے لیے 36 سالہ نوجوان کھڑا ہے۔ لیکن اس زمانے میں خلوص و للہیت تھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھئی ہم تو اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، ہم تو بڑے حضرت صاحب کے مرید ہیں، یہ تو ان کے بیٹوں کے مرید ہیں، اور پھر ہماری عمریں دیکھو، ہماری داڑیاں دیکھو سفید ہو گئی ہیں، تو ہم پیچھے کھڑے ہیں اور 36 سال کا نوجوان آگے کھڑا ہے۔ اس لیے اعتراض کسی نے کے لیے، سب یہ سمجھتے تھے کہ اگرچہ عمر میں کم ہیں، اگرچہ عمر میں لیکن شیخ نے اور استاد نے اتنا رنگ چڑھا دیا ہے کہ ہم سب سے یہ نمبر لے گئے، یہ ہم سب سے نمبر لے گئے۔ اور جب حجت الاسلام کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا، ورنہ پورے بریلی شہر کے اندر 250 مساجد 1985 میں
میں بریلی شریف حاضر ہوا تھا انڈیا، تو اس زمانے میں مجھے بتایا گیا کہ پورے بریلی شہر میں 250 مسجدیں ہیں، اب تو بہت اضافہ ہو گیا ان میں۔ پورے شہر، بہت بڑا شہر ہے بریلی شریف، پورے شہر میں مشہور تھا کہ سردار احمد جو ہیں یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تیسرے بیٹے ہیں، حالانکہ بیٹے ان کے 2 ہی تھے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا اور چھوٹے صاحبزادے تھے مولانا شاہ مصطفیٰ رضا۔ لیکن ان کو اعلیٰ حضرت کے خاندان کا صرف فرد ہی نہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، تیسرے بیٹے ہیں۔ اور جب جنازہ پڑھایا گیا تو اس کے بعد 5-7 دن لگ گئے، لوگ پوچھتے تھے کہ یہ ان کے تیسرے بیٹے ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے، تو بتایا گیا نہیں کہ بیٹے نہیں ہیں، نہ خاندان کے ہیں، اعلیٰ حضرت پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جٹ برادری کے ہیں۔ لیکن رنگ ایسا چڑھا تھا کہ جو آج بھی کچھ ایسے چند لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، حجت الاسلام کے فیض یافتہ مولانا سردار احمد صاحب، وہ بھی میرے خیال میں آخری عمر کے چراغ سحر ہیں وہ اس وقت۔ ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ جس بازار اور گلی میں سے گزرتے تھے، جو آدمی کام کر رہا ہوتا تھا چھوڑ دیتا تھا اور ٹکٹکی باندھ کر ان کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی، یہ جو رسماً ہم بیعت ہوتے ہیں اور سارا ہمارا سلسلہ ہی رسماً ہو گیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بیعت ہونے کے جو مقاصد تھے وہ تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل ہو، عرفان الہی اور تعلق مع اللہ تعالیٰ، یہ تھا مقصد۔ لہذا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیعت ہونے کے بعد اور شاگردی کرنے میں حق ادا کیا اور کمال حاصل کیا، اور پھر اس شخصیت کی جب نماز جنازہ ہوئی تو 3 لاکھ آدمیوں نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد صاحب چشتی صابری قادری رضوی علیہ رحمہ فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں 3 لاکھ آدمیوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ میرے پاس وہ 1962 میں آپ کا بھی انتقال ہوا تھا، 1962 میں، 1962 میں۔ تو اس زمانے کے ایک بڑا مشہور اخبار تھا روزنامہ مشرق اور روزنامہ امروز، یہ 2 اخبار اس زمانے میں بڑے چوٹی کے اخبار تھے۔ تو میرے والد گرامی علیہ رحمہ کی لائبریری میں وہ اخبارات بھی موجود ہیں جن میں لکھا تھا کہ فیصل آباد کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا، اور جب آپ کا جنازہ مبارکہ کچہری بازار سے گزر رہا تھا، دھوبی گھاٹ کی طرف جا رہا تھا، تو ہر شخص کی زبان پہ یہ تھا کہ جس کسی نے عاشق رسول کو دیکھنا ہو مولانا سردار احمد کا چہرہ دیکھ لے۔ آج کے درس میں یہ تمہیداً باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ اس وقت امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، نوجوان طبقہ خاص طور پر، وہ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور فتنوں کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ذہنوں کو ایسا الجھا دیا گیا ہے کہ ہم اس دلدل سے کیسے نکلیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کس کے پیچھے چلیں، کس کی بات مانیں، کس کی بات نہ مانیں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے بیانات میں یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں یہ بات، عقیدے کی بنیاد قرآن مجید پر ہے یا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر ہے۔ آج لوگ ہسٹری کے ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ جو انتہائی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری پہ، تاریخ کی کسی کتاب پر عقیدے کی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن ہم جو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانے کے حوالے سے ہماری پہچان ہے. یا رسول اللہ کہنا ہماری پہچان بن گیا، میلاد شریف منانا ہماری پہچان ہے. ہم سب کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے عقائد کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے قرآن پر ہے یا مدینے والے آقا کے فرمان پر ہے. کوئی ایسا بیان خطاب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کسوٹی ہے، ہم اسے پرکھ کے دیکھیں گے کیا یہ قرآن مجید سے یہ بات ٹکراتی تو نہیں ہے. ایک طرف قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اس بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا. وہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول وہی بات ہوگی کہ جو عین قرآن کی تعلیم اور قرآن کی آیات سے مطابقت رکھتی ہو یا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے مطابقت رکھتی ہو. جیسے اس دور میں آپ سب کے علم میں ہے کہ ایسی اولاً تو ایسی بات کوشش کرنی چاہیے کہ جن میں صحابہ کی توہین ہو یا اہل بیت کی، اس کو آپ نظر انداز کر دیں، اگنور کریں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں. اس لیے کہ ایمان میں خرابی اس وقت پیدا ہوگی جب ایسی باتوں کو آپ دلچسپی سے سنیں گے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی قرآن کے نصوص یعنی آیات موجود ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں. لہذا اگر کوئی ہسٹری اور تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ کرام میں سے کسی پر تنقید کرتا ہے یا اہل بیت پر تنقید کرتا ہے تو پھر یہ آپ سمجھ لیجئے اور یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیات عدیدہ موجود ہیں. بہت سی آیات ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت میں ہیں اور اہل بیت اطہار کی فضیلت. اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ اولیاء کاملین کے حوالے سے یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ پیر و فقیروں کو ماننے والے ہیں، یہ پیر و فقیروں کے پاس جانے والے ہیں، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں. میں خاص طور پر ذمہ داری سے یہ عرض کروں گا کہ جن کے متعلق یہ ٹائٹل لگا کے لوگ بیان کرتے ہیں تو ہم تو بھائی فقیر صرف انہیں مانتے ہیں، ولی اور بزرگ صرف انہیں مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے معیار کے ہیں مطابق ہوں گے، اور جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا ہم تو اسے ماننے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جن ہستیوں کا میں نے ابھی مختصراً ذکر کیا ہے، خواجہ غریب نواز، معین الدین اجمیری، آپ آخر کیا وجہ تھی آپ سوچیں. کہتے ہیں بابو کو مانتے ہیں، یہ درباروں پہ جاتے ہیں، فقیروں پہ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملی زندگی اتنی اعلیٰ درجے میں اختیار کیا. لوگوں کو تبلیغ بعد میں کرتے تھے، پہلے خود اس پہ عمل کرتے تھے. یہ تھی ان کی خاص بات کہ خود پہلے عملی زندگی میں ان باتوں کو اپناتے تھے، اس کے بعد اس کی تبلیغ کرتے تھے. لہذا ان کی زبان میں تاثیر بھی تھی. آخر کیا وجہ ہے؟ ہم تو آج تک ایک مسلمان نہ کر سکے، لیکن خواجہ غریب نواز تو وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اور بیگانے سب تسلیم کرتے ہیں کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. اسلام کا نور ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوا، اسلام کی روشنی ان تک پہنچی. یہ خواجہ غریب نواز کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں سر انجام دیا. اسی طرح ہمارے پاس مثال ہے سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ. تو بھئی ہم جن کو بزرگ مانتے ہیں یا اولیاء کاملین تسلیم کرتے ہیں یہ مسلمہ شخصیات ہیں جو قرآن اور حدیث کے معیار پر پورا اترتے ہیں. اب دیکھیے کہ ڈاکٹر اقبال ایک فلسفی تھے، فلاسفر تھے. ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق، انہوں نے جس انداز میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کو خراج عقیدت پیش کیا، اس میں آپ دیکھیں کہ کیسی بڑی شخصیت ہے کہ اپنے وقت کا فلسفی فیلسوف اسلام
شاعر مشرق اور نقاد مغرب ان کی عظمت کو نہ صرف تسلیم کر رہا ہے بلکہ ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ علم اور عمل کے اعلیٰ معیار پہ ان لوگوں نے پورا اتر کے دکھایا تھا۔ اس لیے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں آیات موجود ہیں، ان میں سے صرف 2 آیتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ معیار تو قرآن و حدیث ہے، اس کے اوپر ہم فرق کے دیکھتے ہیں۔ سب صحابہ کو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ دیکھیے سورہ فتح میں 26ویں پارے میں بھی فرمایا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ درخت کے نیچے جو 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ لہذا جن سے اللہ راضی ہو، اور پھر سورہ توبہ کے اندر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، صحابہ کرام کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا کسی بھی، یہ بات نوٹ کر لیں، کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرا ادنا سا بھی بے ادبی کا خدا نخواستہ کوئی تصور ذہن میں آ گیا تو آپ سمجھ لینا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قرآن میں سند ملی ہے، ڈگری ملی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو جن سے اللہ راضی ہے ان کے ایمان میں پھر شک کرنے سے پھر اپنے ایمان کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح اہل بیت حضور کے گھرانہ، حضور کا خاندان، جس کو قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لہذا صحابہ اور اہل بیت کی عزت و عظمت پر کامل یقین رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت 13 رجب شریف کو ہے نا، اس حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ آپ یہ حدیث شریف سنتے ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حدیث شریف یاد ہے کہ غدیر خم کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ حدیث سب بیان کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات ایسی بتانے لگا ہوں، پھر ذرا سوچیے کہ یہ کیسی افواہیں پھیلا کر اور غلط پروپیگنڈا کر کے نفرت پھیلاتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ سیدنا علی کو جب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ مولا علی کو جب مولا کا لقب حضور نے دیا تو سب سے پہلے مبارک دینے والا کون تھا؟ سب سے پہلے مبارک دینے والے پتہ کون تھے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم۔ جو یہ نوجوانوں کو کہتے ہیں جی صحابہ کو لڑتے رہتے تھے معاذ اللہ، اہل بیت سے ان کا جھگڑا رہتا تھا، یہ بے احمقانہ اور بے وقوفانہ بات ہے، اس لیے کہ بھائی سب سے پہلے تو مبارک دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ میں نوجوانوں کو خاص طور پر متوجہ کروں گا کہ کن لفظوں سے مبارک دی، کن لفظوں سے مبارک دی، وہ لفظ بڑے قابل توجہ۔ جب حضور نے یہ مولا علی کے لیے لفظ استعمال کیے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم حضرت مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کہا مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے مولا کا لقب عطا کیا، اور حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو
تو حضرت عمر فاروق نے کن لفظوں سے مبارک دی؟ فرمایا انت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ۔ اے علی، آپ میرے بھی مولا ہیں اور قیامت تک ہر آنے والے ایمان والے مرد اور ایمان والی خاتون کے بھی آپ مولا ہیں۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے۔ نوجوانوں، قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم۔ قرآن کی بات تو غلط نہیں، قرآن کہتا ہے کہ آپس میں رحم دل ہیں صحابہ کا۔ تو مبارک دینے والے حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، کن لفظوں سے مبارک دی؟ انت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ۔ اے علی، حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ میرے بھی مولا ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے مرد کے بھی آپ مولا ہیں اور ایمان والی خاتون عورت کے بھی آپ مولا ہیں۔ ایک مثال میں اور دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سارے اشکال ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں سیکھیں اور سمجھیں، ان کی بڑی ضرورت ہے اس دور میں۔ یہ حدیث شریف تو آپ کو سنائیں گے سبھی، اور یہی زیادتی ہے کہ حدیث تو سنا رہے ہیں۔ میں حدیث پہلے سناتا ہوں، پھر اس پہ میں تبصرہ کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت۔ حضور نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، بھئی حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث تو سارے سنائیں گے آپ کو، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں، جناب بتائیے اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اس حدیث کا آپ حیران ہوں گے، راوی ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ مولا کا لقب ملے تو مبارک حضرت عمر دیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق کہیں کہ میں نے اے علی، میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ اے علی، میں نے اپنے نبی کریم سے خود سنا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے یہ حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام تو باہم شیر و شکر ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے خاندان اور اولاد میں سے پوچھا کہ اے علی، آپ بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ حضور کے بعد سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ پھر ان کے بعد کون ہے؟ محمد بن حنفیہ نے پوچھا۔ تو علی کریم، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر بتائیے کہ ابوبکر صدیق کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا عمر فاروق اعظم۔ اب انہوں نے، محمد بن حنفیہ نے بات کو ذرا پلٹا۔ دیکھیے کیسا پیارا طریقہ تھا پوچھنے کا، بجائے اس کے کہ یہ پوچھتے کہ اس کے بعد کون افضل ہے، انہوں نے سوال کو ذرا پلٹ کے کہا کہ اس کے بعد پھر آپ افضل ہیں، حضرت عمر کے بعد پھر آپ افضل ہیں سب سے۔ فرمایا ابھی ایک رہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی ایک، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عثمان غنی ہے جنہوں نے۔ تو یہ خلفائے اربعہ سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اس پر بڑے دلائل دیے ہیں۔ میں نے تو ایک حدیث وقت کی گنجائش کے مطابق سنائی ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جس ترتیب سے خلفائے اربعہ ہوئے ہیں، ترتیب فضیلت وہی ہے، ترتیب فضیلت وہی ہے۔ یہی مسلک اہل سنت ہے، اور اسی کے عین مطابق اپنا عقیدہ رکھیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ تقابل اور موازنہ کرنا، میری بات آج دل پہ لکھ لو، کسی کے باتوں کے چکر میں مت آنا
یہ جو بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں، ان کا مقام زیادہ یا ان کا، اس کے لیے ایک ہی تجویز میں دوں گا، بلکہ جہاں بھی جاتا ہوں میں یہی پیغام دین کا عام کر رہا ہوں، اور اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ جو ایک ترازو لے کر توڑنا چاہے، صحابہ اور اہل بیت کا موازنہ کرنا چاہے، اسے کہو بھائی بس کر خاموش ہو جا، مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مقام اور مرتبہ، جو مقام ان کا ہے صحابہ تو ان کا مقام ہے، جو اہل بیت کا، آپ کو اور مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں اور آپ ترازو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور موازنے کرتے پھریں؟ اس کے لیے ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، مثال میں حدیث شریف سے دیتا ہوں، بڑی آسانی سے آپ ساری بات سمجھ جائیں۔ اور درس کا اصل مقصد ہی یہ ہے تفہیم دین، کہ دین کی کچھ بنیادی اور ضروری باتیں جس سے ہمارا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو جائے، ہم شک و شبے کی دنیا سے نکل کر یقین کی منزل پہ آ جائیں۔ آپ دیکھیں 2 حدیثیں میں سناؤں گا حضرت مولا علی کے بارے میں، اور 2 حدیثیں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا۔ ترازو لے کے توڑ لو مت، بڑی جہالت ہے، بیوقوفی ہے جو توڑتے پھرتے ہیں، موازنے کرتے پڑھتے ہیں۔ ہمارے معذرت کے ساتھ ثنا خان بھی ایسا کلام پڑھتے ہیں جس سے تشکیک پیدا ہوتی ہے عقیدے کے، حالانکہ وہ بات ہے ہی نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بھئی مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور نے، صحابہ تو 1,24,000 ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کے لیے فرمایا، کسی اور کے لیے حضور نے یہ فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ فرمایا ابوبکر صدیق وہ ہے جس کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب دے گا۔ بھئی آپ اور میں ترکڑی اور ترازو لے کے بیٹھ کے توڑنا شروع کر دیں، کس نے حق دیا؟ بس یہی ذہن میں رکھو، ان کے لیے سرکار نے یہ فرمایا، کسی اور کے لیے یہ فرمایا، لہٰذا یہ ان کا مقام۔ دوسری حدیث سنی، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں حضور نے فرمایا، اے ابوبکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابوبکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہے۔ تو بھئی ان کے لیے جو حضور نے فرمایا کہ یہ غار کے بھی ساتھی ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھی، تو تم ترازو کیوں لے کے توڑ رہے ہو؟ اب اس کے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے فضائل میں بھی 2 حدیثیں، تاکہ یہ بات سمجھ لیں کہ جو مقام ابوبکر صدیق کا ہے وہ ان کی شان، ان کا مقام، اور جو مقام مولا علی کا ہے یہ ان کی شان اور ان کا مقام ہے۔ بڑی آسانی سے آپ سمجھیں گے، میں بالکل آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ صحابہ تو 1.25 لاکھ ہیں، حضور نے یہ دنیا اور آخرت میں بھائی یہ لقب حضور نے دیا ہے تو صرف مولا علی کو دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا، حدیث پہلے آپ سن چکے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی، تو جس کے لیے حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہ مقام سیدنا علی کا ہے کرم اللہ۔ تو پھر تقابل کیسا؟ نجات اور بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا۔ ایک مثال میں اور دینا چاہتا ہوں، بڑی عام فہم مثال ہے کہ صحابہ تو 1.25 لاکھ ہے نا، لیکن پورے قرآن مجید کے اندر صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ پورے قرآن میں صحابہ 1.25 لاکھ ہیں، کسی کا نام قرآن میں آیا ہی نہیں،
ایک صحابی کا نام آیا جن کا نام ہے حضرت زید. جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ، جن کا نام قرآن میں زید آیا ہے. یہ بچوں کے جب نام رکھنے لگے تو یہ نام بھی ذہن میں رکھیں، زید وہ نام ہے جو قرآن کے اندر آیا. صحابہ 1.25 لاکھ ہیں، نام ایک، تو بھی کیوں مقابلہ کیوں کریں گے کہ باقی کا نام کیوں نہیں آیا؟ یہ خالق بے نیاز ہے، اپنی حکمتیں بے نیاز رب نے جو فرما دیا قرآن میں ہمارا ایمان ہے. اسی طرح سیدہ عالم خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، یہ جو موازنے ہو رہے ہیں نا، اور یہ عقائد کے اندر گڑبڑ اور خرابی ہو رہی ہے، تشکیک پیدا ہو رہی ہے، ذہن الجھ رہے ہیں، انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا اگر یہ بات آپ نے اس اینگل سے سمجھ لی، زاویہ نگاہ سے، کہ سیدہ عالم کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا حصہ ہے. فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، میری بیٹی فاطمہ الزہرا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. اب اس شان میں میرے جملوں کو ذرا نوٹ کیجیے اور غور سے سنیے اور سمجھیے. اس شان میں سیدۃ النساء الجنہ ہونے میں اور حضور کے جگر کا ٹکڑا ہونے میں، اس شان میں سیدہ عالم کا کوئی ثانی بھی نہیں، کوئی ہمزد نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں. تو تم کیوں تولتے پھرتے ہو؟ میں تو برسریام کہتا ہوں، اس شان میں سیدہ عالم کا کوئی ہم پلہ نہ ہمسر ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی برابر ہے. کیوں؟ یہ تو حضور نے صرف سیدہ عالم کے لیے فرمایا. پھر حضور سیدہ عالم جب تشریف لاتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بیٹی کھڑی ہوتی ہے باپ کے لیے، باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. ادب کے تقاضے ہیں نا، لیکن ذرا غور کیجیے اور باریکی سے سوچیے کہ مقام زہرا کیا ہے. سیدۃ النساء، ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات، مادر حسنین قریبین، بانوے تاجدار حضرتا، ان کا ذرا مقام دیکھیں. تشریف لاتی تھی زہرا، حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے تو وہ حضور کے دستے مبارک ہاتھ کا بوسہ لیتی تھی، حضور ان کی پیشانی کو چومتے تھے، چادر بچھاتے تھے زہرا پاک. ایک بات میں اور خاص طور پہ آپ سے عرض کروں گا، بھی آپ ترازو لے کر کسی کے کہنے پہ کیوں ناپتے تولتے پھرتے ہو؟ حضور کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے، یہ ساری زندگی آپ کے کام آنے والی باتیں ہیں. جب حضور کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ عالم سے ملتے تھے. مثلاً آپ گھر میں لاہور جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، تو سب سے آخر میں اس سنت طریقے سے پتہ چلا کہ سب سے آخر میں اس سے ملنا چاہیے جس سے محبت زیادہ ہو، اور وہ رشتہ بیٹی کا ہے. وہ رشتہ حضور کا یہی معمول تھا. سفر پہ تشریف لے جاتے سب سے ملتے تھے، لیکن سب سے آخر میں سیدہ عالم سے ملاقات کرتے. اور جب سفر سے واپس حضور لوٹتے تھے تو واپس آ کر سب سے پہلے سیدہ عالم سے ملا. تو یہ جو شفقت، رافت اور رحمت اپنی صاحبزادی پہ تھی، بیٹی پہ تھی، یہ ان کا مقام ہے. لہذا جس کے لیے جو حضور کی سنت میں موجود ہے، جو قرآن میں موجود ہے، وہ انہی کا مقام، وہ انہی کا مرتبہ ہے. لہذا یہ جو آپ درویشوں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ مرید ہوتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید کی چند آیات آپ کی بڑی توجہ کی ضرورت ہے. میری طرف دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ کہتے ہیں بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں.
پیروں کے پاس جاتے ہیں، درویشوں کے پاس جاتے ہیں. قرآن کی آیت ہے بھائی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں، تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. اور وہ کون ہیں؟ اہل الذکر. اہل الذکر، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. قرآن کہتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں رہنے والے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں رہنے والے ہیں، ان سے پوچھو. دین کے بارے میں جس چیز کا علم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو جو ذکر والے ہیں، جاننے والے ہیں، جن کے پاس ذکر کی دولت و نعمت ہے، ان سے پوچھو. 2-3 آیات میں اور عرض کروں گا. ایک آیت میں دیکھیے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جو صادقین ہیں، نیکوکار ہیں، صالحین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور پھر اللہ کریم نے قرآن مجید کی ایک آیت میں سوالیہ آیت کریمہ ہے، اور یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ جتنے بھی شکوک و شبہات و خیالات ذہن میں وسوسے اور وہم آتے ہیں بزرگان دین کے بارے میں اور یا اللہ کے بارے میں، ان کا سب کا جواب اس کے اندر موجود ہے. سنیے آیت کریمہ. اللہ کریم نے سوال کیا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میں اپنے نوجوان عزیزوں سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کریم پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ آدمی ہر کسی کے لیے مولوی کا لفظ اب استعمال کرتے ہیں، لیکن مولوی کے معنی کا پتہ ہے کسی کو کیا ہے؟ یا تو وہ نان لگانے والا بندہ، اگر بارش ہو لوگ کہتے ہیں مولوی نانا والا، مولوی فروٹ والا، ہر کسی کے نام کے ساتھ آپ مولوی جڑتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے شیخ سعدی نے، وہ خواجہ شمس تبریزی نے کیا کہا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی کون ہوتا ہے؟ آپ ہر کسی کو کہتے ہیں اے مولوی نانا والا جی، ہے مولوی فروٹ والا ہے، مولوی فلان. اب یہ مولوی کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے مولا کی خبر رکھنے والا. مولا کی خبر رکھنے والا. تو بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو بھی آتا ہے اسے کہتے ہیں مولوی صاحب، مولوی صاحب. میں نے کہا بھی ہمیں تو اپنے آپ کی خبر نہیں. تو آپ ہر کسی کو جو داڑھی رکھ لیتا ہے سنت رسول سے چہرہ اس مولوی صاحب. تو بھائی مولوی کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے مولا کی خبر رکھنا. یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا جلال الدین رومی بہت بڑے علم کے بےتاج بادشاہ تھے. جلال الدین رومی ایک نام ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں ان کا مرید ہوں، یعنی نظریات میں، افواہ میں ڈاکٹر اقبال مولانا جلال الدین رومی کو اپنا پیر مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے مرشد ہیں، ان سے میں نے سیکھا ہے روحانیت کو. ایک تالاب تھا، اس کے کنارے بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے تھے. حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم ظاہر والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو علم باطن والے ہیں. یہ جو مولا کی خبر رکھنے والے ہیں، ہمیں تو اپنے آپ کی خبر نہیں. یہ تالاب کے کنارے کتابیں پڑھ رہے تھے، تو وہ ان کی تربیت کی ڈیوٹی لگی تھی. اعلان ہوا تھا کہ آپ ان کی تربیت کریں. انہوں نے کیا کیا، وہ کتابیں پڑھ رہے تھے، جتنی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں آپ نے اٹھا کر تالاب میں پھینک دی. تالاب میں کتابیں پھینک دی. اب اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھے، وہ تو اسے کہتے تھے مخطوطہ. مخطوطہ کہتے ہیں جو آپ کے پاس ایک کتاب ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے آپ سے وہ کتاب لے لی اور اس کتاب کی نقل میں نے تیار کر دی.
مخطوطہ ایک آپ کے پاس ہو گیا، اس کی نقل میں نے سنبھالی، ان کو ضرورت پڑی انہوں نے میری کتاب سے وہ ساری نقل کر دی۔ پرانے زمانے میں اس طرح کتابیں ہوتی تھیں، وہ تھے مخطوطے سارے، ایک کتاب اگر ضائع ہو جائے تو پھر دوبارہ وہ نہیں ملتی تھی۔ اب ساری کتابیں پانی کے اندر جب پھینک دی تو مولانا جلال الدین رومی رونے لگے، واقعی آنسو آئے اور زور و زار و قطار رونے لگے، میری عمر بھر کی محنت ضائع کر دی، میری کمائی کا بیڑا غرق کر دیا، میرا ستیہ ناش کر دیا، میری کتابیں ضائع کر دی، میں کہاں سے کتابیں لوں؟ مولانا جلال الدین رومی خاموش ہو کے تماشا دیکھتے ہیں۔ جب طلب بڑی نا پیاس کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا، ساری کتابیں پانی میں پھینک دی، میرا علمی ذخیرہ برباد ہو گیا، تو حضرت شاہ شمس تبریز نے پتہ کیا ایک کتاب نکالی، تالاب میں ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی اور اس کے اوپر جیسے ہاتھ مارا تو اس سے گرد و غبار نکل رہا ہے۔ ایک کتاب نکالی تو لو مولوی صاحب پڑھو اپنی کتاب، پھر دوسری وہ حیران رہ گئے کہ پانی کے اندر کتابیں تالاب میں پھینکی، تو یہ بندہ کتاب نکال رہا ہے جس پہ ایسے پانی کا اثر ہی نہیں، الٹا گرد و غبار نکل رہا ہے۔ پھر دوسری کتاب نکالی، اس کو جھاڑا اس طرح تو اس سے بھی گرد نکلی۔ اللہ اکبر! تو مولانا جلال الدین رومی سمجھ گئے، اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ انہوں نے کہا کہ مولوی تو اس وقت تک مولوی بن ہی نہیں سکتا جب تک کسی شمس تبریز جیسی ہستی کی غلامی نہ اختیار کرے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب جلدی کرو، مجھے بیعت کرو۔ پہلے یہ تھا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، میری اتنی کتابیں، میرے پاس اتنے خزانے، میں اتنا بڑا عالم ہوں۔ اس دن سمجھ آئی کہ نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو یہ ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن، یہ جو بیعت ہم کرتے ہیں یا یہ درس قرآن ہم نے ہر مہینے رکھا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد جو میں نے ابتدا میں تمیماً عرض کیا تھا نا، مولانا سردار احمد محدث اعظم کی بات، اسلام چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے ہمارے اندر، تو بیعت ہونے سے پہلے بھی جیسے تھے بعد میں بھی ویسے، بندے کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ رسماً بیعت ہو رہی ہے، بس وہ مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کرنا۔ اس کے لیے میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرے نزدیک میں نے اپنی پوری زندگی میں جو مطالعہ کیا ہے، کتابوں کی کھولا پھالی کی ہے، بزرگوں کے نالین اور جوڑے سیدھے کر کے جو کچھ حاصل کیا ہے، اس حدیث شریف نے ہماری آنکھیں کھول دی، اور اس حدیث شریف کو پڑھ کر میں اتنا سرور، اتنی لذت، اتنا کیف محسوس کرتا ہوں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میری کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے جب اس حدیث کو پڑھ دو۔ آپ بھی سنیے، یہ ہے ہر مہینے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد۔ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ یہ مہینے بعد ایک جلسہ ہو رہا ہے، چلو جا کے تقریر سنتے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہر مہینے آپ اس درس میں آئیں گے اس نیت و ارادے سے کہ آج ہم نے دین کی کچھ اہم باتیں سیکھنی ہیں، اور ان باتوں کو سن کر ہم نے انہیں اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اپنے آپ پر ان چیزوں کو اپنانا ہے، ان پہ کاربند ہونا ہے، تو پھر ہمیں وہ مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، جس مقصد کے لیے اولیاء کرام نے اپنی ساری زندگیاں کھپا دی، جس کا تو سنو وہ حدیث ہے۔ آپ نے صبح آفس جانا ہے، دکان جانا ہے، کہ جوتا پالش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چمکاتے ہو نا، کپڑے صاف ستھرے استری کر کے، پریس کر کے، شاندار صفائی ستھرائی، دفتر کی جھاڑ پونچھ کرتے ہو، سجاوٹ کرتے ہو، تزئین کرتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انی اوتیتو جوامع القلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے تھے۔ یہ اتنی پیاری حدیث ہے، اتنی پیاری حدیث ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے سارا درس دیا گفتگو کی، وہ اس حدیث کی تفہیم کے لیے میں نے ساری باتیں کی ہیں۔
اب غور سے سنیے حدیث، آج کے درس قرآن و حدیث کا یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے، یہ سب سننے والوں اور آنے والوں کے نام میرا یہ پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، بلکہ اس کے لیے ایک اور لفظ میں استعمال کرتا ہوں، وہ بھی غور سے، چمک۔ ہر چیز کی ایک چمک۔ وہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کو علم ہے کہ دن رات محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو میں ایک مرتبہ کہیں طویل سفر سے آ رہا تھا، تو راستے میں بجلی کے ایک پول کے ساتھ بڑا خوبصورت بینر لگا ہوا تھا، وہ پڑھنے سے مجھ پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اس پہ لکھا تھا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ بس اتنی سی بات ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ دل چمکاؤ۔ وہ ایک ناشری بھی ہے بابر صاحب، شفیق صاحب کو مجھے شعر کام آتے ہیں، تم بھی ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ۔ اصل مقصد پورے درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ صرف شیخو پورہ میں نہیں، مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر عالمی ادارہ نور الاسلام کے ہمارے دوست و ساتھی نے شروع کیا ہے، اس لیے کہ یار ہم مسلمان ہیں، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، جانا ہے، اور دین کے ساتھ بھی ہماری کچھ وابستگی ہونی چاہیے یا نہیں؟ صرف نام کے مسلمان بننا ہے یا کام کے مسلمان بننا ہے؟ اس زندگی کے اندر تبدیلی آئی یار کو، تو زندگی گزارنے کا مزہ ہے نا، لطف آئے، وہ کیسے آئے گا؟ تو ہر چیز کو چمکانے کے لیے چمکاتے ہیں آپ، ہر چیز کو چمکاتے ہیں۔ مکانوں میں آپ رنگ روغن نہیں کرواتے، سال گزر جاتا ہے تو لوگ اپنے گھر میں رنگ روغن دروازوں کو دیواروں کو کراتے، کہتے ہیں چمکانا ہے گھر کو، دکان کو چمکاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو اندر ہے اسے چمکانے کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ حضور کی حدیث آپ نہیں سنتے؟ بس سنتے ہی ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم ہی خراب ہے۔ حضور نے فرمایا الا وہی القلب، اور سن لو وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا بس دل ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لہذا دین یہ کہتا ہے بیعت ہونا اس لیے، نمازیں پڑھنا اس لیے، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، روزے اس لیے، زکوٰۃ اس لیے، حج اس لیے کہ ہمارا اندر چمک جائے، ہمارا دل چمک جائے، اور جب دل چمکے گا تو چہرہ چمکے گا۔ بس یہ راز ہے۔ اور یہ اللہ کے جنازے جن لوگوں نے پڑھے ہیں، نہیں کسی ولی کا، وہ حقیقی معنی میں اللہ کا ولی، جب اس کا جنازہ پڑھیں گے ذرا چہرہ دیکھنا، آپ کا دل گواہی دے گا۔ یہ اولیاء اللہ جو اپنے مزارات میں آرام فرما ہیں، دنیا میں بھی ان کے دل بھی چمکتے تھے، چہرے بھی چمکتے تھے، دنیا سے جا رہے ہیں، دل تو دنیا میں چمکتا ہی تھا، اب چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ تو حضور کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ۔ بھئی ہر چیز کی پالش ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک نے فرمایا سن لو، دل کو چمکانا ہے تو کس چیز سے دل چمکے گا؟ فرمایا وہ اللہ کے ذکر سے چمکے گا۔ دل کس سے چمکے گا؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ اور ذکر الہی وہ دولت ہے، سورہ الاحزاب کی آیت میں نے تلاوت کی نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اپنے اللہ کا ذکر کیا۔ تو ذکر الہی یہ دل چمکانے کا ذریعہ ہے، دل کی پالش، دل کی چمک، دل کا زنگ اور میل کچیل یہ دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور ذکر الہی کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت 5 وقت کی نماز ہے۔ دل کی چمک اگر آپ چاہتے ہیں، دل کی نورانیت چاہتے ہیں، روحانیت چاہتے ہیں، تسکین قلبی چاہتے ہیں، تو دوستو پھر نماز کے بغیر گزارا، مومن کی پہچان نماز ہے۔ لہذا
یہ رب کریم کا کتنا کرم ہے اس پہ، ہم پر کتنا کرم ہے رب کریم کا کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنے محبوب کا دامن رحمت عطا کیا۔ لہذا اللہ کے ہم بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ قرآن ہماری کتاب ہے، دین ہمارا اسلام ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے قبر کے 3 سوال ہیں نا، من ربک، تیرا رب کون، ما دینک، تیرا دین کیا۔ حضور کی زیارت کرا کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ہذا۔ تو ان سوالوں کی تیاری کے لیے آؤ، ان محافل میں شرکت کی ایک بنیادی وجہ اس کا فضیلت اور ان میں حاضری کا فائدہ یہ ہے، ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک جہاں بھی درس و تدریس قرآن سمجھ کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان محفلوں میں آنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نصیحت کی بات سمجھ میں آ جائے، اس پر عمل کریں تو آخرت کی نجات ہوتی ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ دل چمکانے ہیں تو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اچھا، یہ بات آپ نے دیکھا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے آدمی جھومتا ہے، تو یہ اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آپ جب ذکر کرتے ہو تو ہلتے کیوں ہو، یہ آپ کبھی ساری ادھر مارتے ہو کبھی ادھر مارتے ہو، سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا اور اس کی کیا صورتیں بیان کی، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ بعض اہل ذکر وہ ان کے مرید بھی کھڑے ہوتے ہیں، شیخ بھی، خاص طور پر عرب کے اندر، عرب میں یہ زیادہ مسئلہ ہے کہ کھڑے ہو کر وہ عربی لوگ لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر اللہ کا، قعوداً بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر ذکر کرو تب بھی ٹھیک ہے، بیٹھ کر ذکر کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، وَعَلَىٰ، یہ جو ذکر کرتے کہتے ہیں اللہ اللہ، دائیں بائیں حرکت کرتے ہیں، اس کے اندر ایک فلسفہ ہے۔ جم کی جمع ہے جنوب، جم کہتے ہیں کروٹ کو، تو ہماری کتنی کروٹیں ہیں؟ 2، ایک دائیں والی کروٹ اور ایک بائیں والی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ کر بھی اللہ کا۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جب ادھر توجہ ہو تو اللہ، دائیں جانب دائیں طرف، بائیں طرف توجہ، بائیں طرف توجہ کر کے اللہ۔ اس لیے اہل عرب جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں تو یوں جھومتے ہیں، ادھر بھی توجہ ہوئی تو اللہ، دائیں جانب دائیں طرف، پھر بائیں طرف توجہ ہوئی اللہ، کھڑے ہو کر بھی اللہ، بیٹھ کر بھی اللہ۔ کیونکہ یہ لفظ اللہ جو ہے نا، حضرت میاں شیر محمد شرف علی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے دست مبارک سے لفظ اللہ آپ نے بڑا خوبصورت تحریر فرمایا۔ وہ پرنٹ شدہ ملتا ہے بازار میں بھی مل جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسا تھا کہ وہ سامنے نصب ہوتا تھا اور اس پہ توجہ رکھتے تھے لفظ اللہ پہ، انسان کے دل پر منعکس ہوتی ہے۔ لہذا تصورات میں بھی اور یہ خیال کیا کرو کہ یہ دل کی پالش، دل کی چمک، دل کے اندر سرور اور نور، طمانینت قلب اور سکون قلب یہ اللہ کے ذکر۔ اسی لیے حلقہ ہے ذکر جو ہے اولیاء اللہ قائم کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ذکر کی محفلوں میں جایا کرو، ذکر کیا کرو، خلوت و تنہائی میں بیٹھ کے بھی لفظ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور جیسے قرآن کی آیت کریمہ میں نے سنائی، کھڑے ہو کے ذکر کرو، بیٹھ کے ذکر کرو، کروٹوں پہ ذکر کرو۔ تو ذکر اللہ تعالیٰ کا، والا ذکر اللہ اکبر۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے یہ درس قرآن کی محفل ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ شیخو پورہ کے ہمارے تمام احباب قابل صد مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے، ان کی محنت، ان کی کاوش
ان کی کوشش بے نیاز رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے کتنے یہ مخلص لوگ ہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں، بس ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو سنوارو، اور ہو سکے تو اپنے پاس بیٹھنے والوں کی زندگی کو بھی سنوارو۔ بس کم از کم یہ ہے کہ جب آدمی گلی میں گزرے تو لوگ کہیں یار یہ بندہ بڑا بدل گیا، اے وہ نہیں رہا، اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ تبدیلی تبھی آئے گی کہ اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، نیکی کے ماحول میں رہیں، پاکیزہ ماحول میں رہیں، مساجد کا رخ کریں، 5 وقت کی نماز پابندی سے، صاف ستھرا رہیں۔ دیکھیں نا کتنی پیاری آیت ہے قرآن، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور جو صاف ستھرا رہتا ہے اسے بھی اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے دن میں 5 وقت آدمی وضو کرے، 5 وقت وضو کرے، باجماعت نماز پڑھے، تو پھر طبیعت میں بھی نورانیت و روحانیت آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح آدمی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، 5 مرتبہ دن میں نہا لے، اس کے جسم پہ میل نہیں رہتا، تو جب 5 وقت بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہوں کی میل سے اللہ اسے صاف کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور اس کا واحد ذریعہ ہمارے لیے، بلکہ سب سے بڑا ذریعہ